ایک دن نبی علیہ السلام باتوں میں مشغول ہو گئے اور صحابی نماز کا انتظار کرتے ہوئے سو گئے. بعد میں حضور آئے اور نماز پڑھائی، لیکن یہ وضاحت نہیں کہ صحابہ نے دوبارہ وضو کیا ہے. بس تو آپ کو کیوں ٹینشن پڑ گئی ہے؟ وضو ان کا تھا، نماز ان کی تھی. اتنی ان صحابہ کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اس اینگل سے حدیثوں کو پڑھنا ہے؟ اس اینگل سے تو آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو کئی چیزیں جو ہیں وہ فلنگ دی بلینکس ہوں گی جو آپ کو بھرنی پڑیں گی، کیونکہ لٹریچر میں جب بات ہوتی ہے تو مختصر ہو رہی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا واضح ثبوت جو ہے نا سورہ الزمر آپ پڑھیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فلنگ دی بلینکس خود کروایا ہے مخلوق سے. آدھی بات ہوئی بھی ہے اور آدھا حصہ بیان ہی نہیں ہوا. تو اب آپ یہ کہیں گے آدھا حصہ بیان کیوں نہیں ہوا؟ یہ میں چلے آپ کو، اب چونکہ ایک سوال آیا تو میں یہ مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں سورہ الزمر سے. ویسے تو قرآن میں کئی جگہ ہے لیکن ذرا نمائندہ مثال ہے، اس میں فلنگ دی بلینکس بہت زیادہ ہے. صرف اس لیے کہ بات آپ کو سمجھائی جائے. یہ 39 نمبر سورت ہے. ہاں جی، آیت نمبر 9. اس کا ایک حصہ تو بڑا مشہور ہے، میں شروع کا حصہ پڑھنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. بھلا وہ جو اللہ کے حضور رات سجدوں میں اور قیام میں گزارتا ہے اور آخرت کی جواب دہی سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اپنے رب کی رحمت کا. بس اس کے بعد بات کو چھوڑ دیا. یعنی یہ شخص اور وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اب یہ جو بیچ کے جملے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیے، اور جو آخری جملہ تھا وہ آ گیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ مشہور پورشن یہ اسی آیت کے اندر ہے. بھلا بتاؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. پہلے ذکر صرف اہل ایمان کا ہوا ہے اس آیت کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس طرح کی فلنگ ان دا بلینکس جو قرآن کے اندر ہوتی ہیں نا، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. قرآن میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے کہ 2+2=4. یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور اس میں بات بالمفہوم بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ آپ نے سمجھنا ہے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آتی ہیں وہ آپ نے اس کو اسی پیرائے میں دیکھنا ہے، اور اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالنا کہ جناب یہ جو ہے وہ کیا بات کر دی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ بیان کر دیا. اس طرح کی مثالیں احادیث کے اندر بھی موجود ہیں. لہذا ٹوٹیلٹی میں آپ دین کو دیکھا کریں گے، ٹوٹیلٹی کے اندر کیا بیان ہوا ہے وہ اس کے اندر امپلائڈ ہوتی ہے.